اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ آزمائش کے ذریعے سے ہی کھرا اور کھوٹا الگ کیا جا سکتا ہے، اور جنگ احد میں عبداللہ بن ابی 300 افراد کے ساتھ اس وجہ سے واپس آیا کہ بقول ان کے اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ اس کا ذکر رب نے یہاں بھی فرمایا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، لے وجہ بتاتا ہے۔ یا علامہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہے وہ جان لے۔ He might know۔ الذین اس میں موصولہ ہے، انگریزی میں اس کا معنی دوز ترجمہ ہوگا۔ نافقو فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے نافقہ، نافقا، نافقو۔ نافقو کا معنی ہے they dissembled۔ انہوں نے نفاق کیا۔ جب اس کے ساتھ الذین مل جائے تو انہوں نے کے بجائے جنہوں نے استعمال ہوگا۔ جنہوں نے نفاق کیا۔ اب اس کو
لیعلم کے ساتھ ملا کر معنی بنائیں گے تو معنی بن جائے گا تاکہ وہ ممیز کیے جائیں جنہوں نے نفاق ظاہر کیا۔ وکیل کہا گیا، یہ مجہول ہے، فعل مجہول ہے، مجہول میں فاعل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ وکیل لہم جار مجرور ان کو کہا گیا۔ کن کو کہا گیا؟ منافقین کو کہا گیا، عبداللہ بن ابی کی جماعت کو کہا گیا، تعالو آ جاؤ، تعالو آ جاؤ یا آؤ، قاتلو قاتلو فائٹ، فی سبیل اللہ in the way of Allah۔ قاتلو فعل امر ہے، لڑو، فی سبیل جار مجرور، اللہ مضاف الیہ، لڑو اللہ کی راہ میں۔ ادفعوا آؤ کا معنی ہے یا، ادفعوا یو ڈیفینڈ، ادفعوا تم دفاع کرو، یو ڈیفینڈ یور سیلوز، تم دفاع کرو اپنا۔ ان منافقین سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، یا کم از کم اپنا تو دفاع کرو۔ قالو دے سیڈ، انہوں نے کہا، یہاں سے شرطیہ جملہ بنتا ہے لو کی وجہ سے۔ لو ایک ایسا شرطیہ جملہ بناتا ہے جس کی کنڈیشن فلفل نہیں ہوتی ہے۔ نعلم ہم جانتے ہیں، قتالاً مفعول ہے، لڑنا
یا جنگ ہونا لو نعلم قتالا اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہو جائے گی یا جنگ ہونی ہی ہے تو کیا کریں گے؟ لَاتَّبَعْنَاكُمْ لا کا معنی ہے ضرور، اتبع فعل ماضی ہے، نا فاعل ہے، کم مفعول ہے، معنی بن جائے گا ہم اتباع تمہاری کرتے، لا کا معنی ہے ضرور، ضرور ہم تمہاری اتباع کرتے، ڈیفینیٹلی we would have followed you. چونکہ ہمیں جنگ کا اندازہ نہیں ہے کہ جنگ ہو جائے گی، لہذا ہم آپ کی اتباع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور رب فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب، ہم مبتدا، للکفر جار مجرور، یومئذ ظرف ہے، وہ اس دن اقرب زیادہ قریب یا قریب تر، وہ اس دن کفر کے قریب تر تھے، منہم للایمان بنسبت ایمان کے، منہم یار مجرور، للایمان بھی یار مجرور ہے، وہ لوگ اس بات سے جو انہوں نے کہی کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، اس بات کی وجہ سے وہ اس دن کفر کے قریب تر تھے، منہم للایمان بنسبت ایمان کے۔ اور دوسری بات جو رب نے فرمائی ہے، یقولون وہ کہتے، بافواہہم اپنے منہ سے، ما لیسا، ما کا معنی ہے جو، لیسا کا معنی نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یہ وہ بات جو انہوں نے کہی وہ ان کے دلوں میں نہیں تھی،
زبان سے انہوں نے وہ بات کہی جو ان کے دلوں کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ یقولون وہ کہتے بافواہہم اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم جو بات ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یقولون فعل مضارع ہے، بافواہہم جار مجرور اور مضاف الیہ ہے۔ ما لیس فی قلوبہم، لیس نہیں کا معنی دیتا ہے، فی قلوبہم جار مجرور اس کی خبر لیسا بنتی ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، یکتمون کا معنی ہے وہ چھپاتے ہیں۔ ما کا معنی ہے جو، کچھ، بھی وجہ بتاتا ہے۔ عالم کا معنی ہے وہ خوب جانتا ہے۔ بما یکتمون جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، یہ سارا جملہ خبر بنتا ہے، اس اللہ کی اللہ مبتدا بنتا ہے۔ اللہ واللہ بے شک اللہ، عالم بما یکتمون خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے عبداللہ بن ابی کے گروہ کو واضح کر دیا ہے جو منافقت انہوں نے کی ہے، جو رول انہوں نے پلے کیا ہے جنگ احد میں، اس کو اللہ نے ایسا واضح کیا ہے کہ قیامت کے صبح تک اس میں کوئی شک نہیں رہا ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے ان کو دعوت دی ہے، آؤ اکٹھے لڑیں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اگر اتنا آپ سے نہ ہو سکے چلو پھر اپنا دفاع ہی کر لیں گے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ضرور ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو بات ان کے دل میں انہوں نے کہی ہے، یہ بات ان کے دل میں نہیں ہے۔ اس لمحے وہ کفر کے قریب ترین تھے بنسبت ایمان کے، اور جو بات انہوں نے کہی
یہ ان کے دل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ دل میں انہیں کچھ اور چھپا تھا، زبان پر انہوں نے یہ بات لائی کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جنگ نہیں ہو جائے گی، لہذا ہم واپس پھرتے ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ جو بھی بات انہوں نے اپنے دل میں چھپائی ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ نے ان کی دل کی یہ بات کو ظاہر کیا ہے اس آیت میں، اور واضح کیا ہے کہ جو بات انہوں نے زبان سے کہی ہے ان کے دل میں وہ بات نہیں تھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔